ایسا لگتا ہے کہ ہوا ہو گیا رمضان، ابھی شروع ہوا تھا اور اب دیکھتے ہی دیکھتے خاتمے کا وقت آ گیا۔ اب 23واں روزہ ہے اور 6 یا 7 دن باقی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، یا تقارب الزمان کے الفاظ آتے ہیں۔ قیامت کے قریب زمانہ قریب ہو جائے گا، قریب ہو جائے گا۔ تو اس کی تفسیر مفسرین و محدثین مختلف طریقوں سے کرتے رہے ہیں، لیکن اس کی زیادہ راجح تفسیر یہ معلوم ہوتی ہے، واللہ سبحانہ عالم، کہ دن تیزی سے گزرتے ہوئے معلوم ہوں گے، اور تھوڑے دنوں میں اتنے انقلابات آ جائیں گے جتنے صدیوں میں کبھی آیا کرتے تھے۔ اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے انقلابات کے لحاظ سے۔ تو زمانہ بھی تیزی سے گزر رہا ہے، اور یہ در حقیقت ہم سب کے لیے ایک مہمیز بھی ہے کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عمر دی ہے وہ اس کام کے لیے دی ہے کہ آخرت کے لیے تیاری کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر ما قدمت لغد، اے ایمان والو ہر یہ دیکھا کرو کہ تم میں سے کس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل سے مراد ہے آخرت، یعنی جائزہ لیا کرو اپنا کہ تم نے اپنی دنیاوی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کیے ہیں یا نہیں جو تمہارے لیے آخرت میں کارآمد ہوں۔ کیا بھیجا ہے تم نے آخرت کے لیے؟ ہر انسان کو اجازہ لینے کے لیے قرآن کریم نے حکم دیا ہے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزرا جا رہا ہے، اللہ نے عمر بھی دے دی، اور کسی وقت یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ اگر کوئی نصیحت کرنے والا نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو اس عمر میں وہ نصیحت حاصل کر لیتا، اور نصیحت حاصل کرنے کے نتیجے میں اپنے اعمال کو درست کر لیتا۔ وجاءکم النذیر، اور تمہارے پاس آگاہ کرنے والا بھی آیا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب، یہ ہمیں مسلسل آگاہ کر رہی تھی کہ وقت قریب آ رہا ہے، تیاری کرو۔ تو یہ جو آخری ایام ہیں رمضان کے، یہ ہمیں اس جائزہ لینے میں صرف کرنے چاہیے کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ ان عشر اخیرہ کی راتوں میں ہی اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر مقدر فرمائی۔ 2 راتیں ایسی گزر چکی ہیں جن میں احتمال تھا شب قدر ہونے کا، ایک 21ویں شب اور ایک 23ویں شب، 3 باقی ہیں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اور ان تینوں راتوں میں سے ہر رات میں شب قدر ہونے کا احتمال ہے۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ رسول کریم سرورۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر معین تاریخ کر کے بتا دی گئی تھی کہ فلاں تاریخ میں ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ جب آپ اس کو بیان کرنے کے لیے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو دیکھا تو آدمی جھگڑ رہے ہیں، آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ تو اس جھگڑے کی بے برکتی سے وہ
بھلا دی گئی۔ تو اس سے معاملہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو منظور تو یہی تھا کہ مکمل طور سے متعین کر کے نہ بتائیں، لیکن طریقہ اس کا یہ اختیار فرمایا گیا کہ پہلے متعین کر کے بتایا اور پھر لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کو بلا دیا، تاکہ یہ پتہ چلے کہ مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کتنا ناپسندیدہ چیز ہے، کتنی ناپسندیدہ چیز ہے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات پر اگر غور کیا جائے تو مسلمانوں کے درمیان جھگڑے کو بدترین برائی سمجھا گیا ہے، بدترین برائی قرار دیا گیا ہے جب آپس میں مسلمان جھگڑ پڑے، اور اس جھگڑے سے بچنے کے لیے بے شمار احکام عطا فرمائے گئے۔ بہت سے خرید و فروخت کے احکام، معاملات کے احکام، اس میں آپ کو یہ ملے گا کہ یہ اس قسم کا معاملہ اس لیے حرام ہے کہ اس سے جھگڑا ہو سکتا ہے۔ بہت سے احکام اس لیے ہیں دیے گئے ہیں، یہ کام منع کرنا، کیونکہ اگر یہ کام کرو گے تو اس میں جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ یہ ہمارے فقہ کی اصطلاح میں ایک مستقل باب ہے کہ بعض وہ چیزیں جو ناجائز کی گئی ہیں اس لیے کہ مؤدی الی النزاع ہیں، یعنی ان سے جھگڑا پیدا ہو سکتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شریعت کو جھگڑا کتنا ناپسند ہے۔ تو اس نقطے کو مزید لوگوں کے ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں یہ ایک طریقہ اختیار فرمایا کہ پہلے اس کا دن متعین کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور جب جھگڑتے رہے دو آدمی تو اس میں اس کو اٹھا لیا، کہا کہ اچھا اس جھگڑے کی بے برکتی یہ ہے کہ اب تمہیں شب قدر متعین کر کے نہیں بتائی جائے گی، اب یہ 5 راتوں میں سے کسی رات کے اندر تلاش کرو، ہر رات تلاش کرو۔ تو جب عشرہ اخیرہ آتا تھا تو نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ شد میزرہ، آپ اپنی کمر کس لیتے تھے آخری عشرے میں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات کو زندہ رکھتے تھے، یعنی رات کی کو عبادت زیادہ کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اتنی بات تو ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ آخری عشرے کی راتیں بڑی قیمتی ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع میں استعمال کرنا چاہیے، عبادتیں اس میں جتنی زیادہ ہو سکیں وہ کرنی چاہیے۔ لیکن معاملہ ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے شیطان۔ وہ شیطان ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو کسی عبادت کا صحیح فائدہ حاصل نہ ہو۔ اب وہ شب قدر کی تلاش میں جو آخری عشرہ ہوتا ہے اس میں دماغ میں یہ ڈال دیا کہ اس میں جلسے کرو، دعوتیں کرو، افطار پارٹیاں کرو، اور رات کو لوگوں کے لیے ایسا کرو کہ دعوتیں ہوں، دیگیں چڑھ رہی ہوں، اور کھانے تقسیم ہو رہے ہوں، اور مسجدوں کے اندر چراغاں ہو رہا ہو، اور مسجد کے اندر لوگوں کو مختلف طریقوں سے دعوت دی جا رہی ہو۔ کچھ اس قسم کا ماحول چل پڑا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ شب قدر جو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے رکھی تھی کہ بندہ اپنی تنہائیوں میں اپنے اللہ سے رشتہ جوڑے، بجائے اس کو ایک تقریب سمجھنے کے، بجائے اس کو ایک جشن سمجھنے کے،
یہ اس کام کے لیے ہے کہ انسان براہ راست اللہ جل جلالہ سے اپنا رشتہ قائم کرے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا جو عمل بہت زیادہ محبوب ہے، پسند ہے، وہ ہے اس کا اللہ سے بکثرت رجوع کرنا۔ بکثرت رجوع کرنا یعنی وہ اپنی لو اس نے اپنے اللہ سے لگائی ہوئی ہے اور اپنے ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی چاہتا ہے، اپنے ہر معاملے کو اللہ سے مانگتا ہے۔ یہ صفت بہت زبردست صفت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں انتہائی مددگار ہوتی ہے۔ اپنے ایسے بندوں کو